کے سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں مومنوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت اپنے سینے میں حاصل کی، پروردگار کی طرف سے اس کو خوشخبری ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالی دوست ہیں ایمان والوں کا. ولایت کے دو درجے ہیں، ایک ولایت ہے ولایت عامہ اور ایک ولایت ہے ولایت خاصہ. ولایت عامہ یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں میں شامل ہو جائے، اور ولایت خاصہ یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے اور متقی بندوں میں شامل ہو کر اللہ کا قرب پائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سنو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے. یہ انعام اللہ رب العزت اپنے دوست کو کیوں عطا فرماتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ہے اس کی وجہ، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا. تو پرہیزگاری کو اختیار کرنے سے ولایت خاصہ حاصل ہوتا ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس دل میں ہو تو انسان اس کی حفاظت کا زیادہ خیال رکھتا ہے. آپ اگر کسی کو نہ بتائیں کہ ایک قیمتی موتی ہے جس پر مٹی چڑھی ہے اور کسی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ پھینک دے گا. کیوں؟ کوئی نہیں جانتا کہ جس کو ہم مٹی سمجھ رہے ہیں اگر مٹی کو صاف کر دیا جائے تو ایک قیمتی ہیرا نکلے گا، ایک قیمتی دھات ہے جس سے بہت بڑی رقم ہمیں حاصل ہوگی. تو اگر نہیں معلوم ہے کہ اس مٹی کے نیچے موتی چھپا ہوا ہے تو وہ پھینک دے گا. لیکن اگر پتہ ہے کہ یہ قیمتی موتی ہے تو اس کی حفاظت کرے گا. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اللہ رب العزت کے یہاں ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک فرشتہ اس کا کلمے والا عمل لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے. راستے میں ایک اوپر سے آنے والے فرشتے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اوپر سے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ بتاتا ہے کہ فلاں بندے نے کلمہ پڑھا ہے، میں اس کا یہ عمل لے کر اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں. پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کی مغفرت اور بخشش کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم من کان قبلا، کہ اسلام سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دیتا ہے. اسلام وہ عمل ہے، یہ کلمہ وہ قیمتی دولت ہے کہ کوئی 100 سال کا پجاری بھی پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کلمہ
اتنی بڑی دولت ہے کہ چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو، وہ جتنا بڑا خبیث ہو، جتنا بڑا وہ عیاش ہو، اور جتنا بڑا وہ مجرم ہو، اگر سچے دل سے، صدق دل سے، اخلاص سے اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، قبیلہ کلب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جب ان کا ارادہ ایمان لانے کا ہوا تو اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ دحیہ کلبی آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں اس حال میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دحیہ کلبی کیوں رو رہے ہو، کیا بات پیش آئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آیا ہوں مسلمان ہونے کے لیے، میں تو آیا ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے، اور بلکہ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں اس پر رو رہا ہوں کہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، بڑے بڑے جرائم کیے۔ اور یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دحیہ کلبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات پیش آئی مجھے بھی تو بتائیں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 60 سال تک گناہ کیے، مکاری کی، عیاری کی، عیاشی کی، دھوکہ دیا، ظلم و ستم کیے، یہ 60 سال کے گناہ الگ ہیں، اور اس کے ساتھ ایک گناہ اور بھی ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دحیہ کلبی کیا بات ہے بتاؤ تو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 60 سال تک گناہ کیے، اور ہم نے بڑے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، بڑے ستم ڈھائے ہیں، بڑی مکاری کی ہے، بڑی عیاشی کی ہے، بڑی عیاری کی ہے۔ ایک طرف تو یہ گناہ ہے اور ایک گناہ اور ہے۔ کہا وہ کون سا گناہ ہے جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عربوں کو بیٹیوں کا پیدا ہونا اچھا نہیں معلوم ہوتا، یہ ہمارے لیے عار سمجھا جاتا تھا۔ اور قرآن کریم نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جو بری خوشخبری اسے ملی اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اسے ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا مٹی میں داب دے۔ یہ حالت تھی عربوں کی۔ تو اسی واقعے کی طرف دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عربوں کو بیٹیوں کا پیدا ہونا اچھا نہیں معلوم ہوتا، یہ ذلت کی چیز سمجھی جاتی تھی، عار کی چیز سمجھی جاتی تھی، اور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور جب مجھے کہیں یہ پتہ چلتا کہ کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو میں وہاں جاتا اور لڑکی کو ماں کی گود سے اٹھا لاتا، چھین لاتا، اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتا اور زندہ بچی کو دفن کر دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہم نے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، 70 بچی کو زندہ دفن کیا ہے۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے، جبریل امین آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دحیہ کلبی کو بتا دیں
کہ تمہاری کلمہ پڑھنے کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ 60 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے اور 70 بچیوں کے قتل کا گناہ بھی معاف کر دیا۔ 70 بچیوں کے زندہ درکور کیے جانے کا گناہ بھی اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ اب کلمہ پڑھنے والے کا معاملہ 2 ہستیوں کے درمیان ہے، 2 ہستیوں کے درمیان ہے، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ ارحم الراحمین ہیں، اللہ ارحم الراحمین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارا معاملہ 2 ہستیوں کے درمیان ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، خدایا تو کریمیوں رسول تو کریم، خدایا تو کریمیوں رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم 2 کریم۔ یا اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں۔ 100 مرتبہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ 2 کریموں کے ہاتھ میں، 2 کریموں کے ہاتھ میں۔ اس لیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ ہمارے پاس بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس بڑی نعمت ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ آج کے دجالی دور میں لوگوں کو کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی قیمتی دولت ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ معمولی باتوں میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، کہ کبھی ایسا نہ کریں، ہمیشہ شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا، کہ میں اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر میں راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ اسی لیے اللہ کی اپنے کلمہ گو بندوں کے اوپر رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے کلمہ گو بندوں کے اوپر بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے کلمہ گو بندوں کے اوپر بہت رحم فرماؤں گا، بندوں کے اوپر بہت رحم فرماؤں گا، یہاں تک کہ بندوں کے وہم و گمان سے بھی زیادہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر اتنا رحم فرماویں گے کہ قاری طیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بخشش فرمانا شروع کریں گے اور لوگوں کی مغفرت کریں گے تو ایسے گناہگاروں کی مغفرت ہوگی، ایسے مجرموں کی مغفرت ہوگی، ایسے عیاروں اور بدماشوں کی مغفرت ہوگی کہ شیطان بھی اچک کر دیکھے گا کہ جب اتنے بڑے گناہگاروں کی مغفرت ہو سکتی ہے تو پھر ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بھی بدبخت امید لگا لے گا اللہ سے۔ اتنی قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس، کاش کہ ہم لوگ اس کلمے کی قدر کرتے، کاش کہ ہم لوگ اپنے ایمان کی قدر کرتے۔ کہ کلمے کی قدر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اس زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرما دیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔